آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں شوکت خانم ہاسپٹل، جو کہ انشاءاللہ تعالی تیسرا ہسپتال کراچی میں قائم ہونے جا رہا ہے کہ جو کہ دسمبر میں انشاءاللہ تعالی اس کا افتتاح ہوگا۔ آج اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد عاصم یوسف صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ چیف میڈیکل آفیسر ہیں۔ ذرا جانیں گے کہ کینسر پیشنٹس کی کیئر اور ان کی آفٹر کیئر، اگر انشاءاللہ تعالی سکسیسفل علاج ہوتا ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہے۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عاصم صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کے لیے۔ ونڈرفل ورک دیٹ شوکت خانم ہاسپٹل از ڈوئنگ۔ مجھے یہ بتائیے کہ خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو صرف یہ خبر آنا کہ کوئی آپ کا پیارا کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ کیا فیملیز پہ اس پر گزرتی ہے، اور خاص طور پہ آپ کا جو پیغام ہے اس وقت کہ جب مخیر لوگ یا ہم میں سے لوگ آگے بڑھ کر آپ کے لیے کام کریں تو یہ ان فیملیز کا بوجھ ایک طرح سے ہلکا کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ تھینک یو۔ سو اس سال کا ہمارا جو زکوٰۃ کیمپین ہے اس کا سلوگن بھی یہی ہے کہ کینسر کا بوجھ ہٹائیں، کیونکہ آئی تھنک اکثر لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ ایک تو کینسر کے آبویس ایفیکٹس ہیں مریض کے اوپر، تکلیف دہ بیماری ہے، مشکل علاج ہے، لیکن اس کے بہت سارے اور ایفیکٹس ہیں پیشنٹ پہ بھی اور اس کی فیملی پہ بھی اور وائڈر سوسائٹی پہ۔ سو کینسر کا علاج بہت لمبا ہے، بہت مہنگا ہے، جو کہ بہت لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، اکثر تکلیف دہ علاج ہوتا ہے، سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ بہت ہوتے ہیں دوائیوں کے۔ اس کے علاوہ کینسر فیسلٹیز، ٹریٹمنٹ فیسلٹیز بہت کم ہیں ہمارے ملک میں۔ سو اس وقت ہمارے ہاسپٹلز لاہور اور پشاور میں ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کراچی میں اس طرح کا ٹرشری کا کینسر ہاسپٹل نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ کراچی میں بنائیں تاکہ کینسر کیئر لوگوں کے گھروں کے قریب آ سکے۔ اور کینسر کیئر میں جس طرح ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، لاہور میں شوکت خانم ہاسپٹل بنا تو وہاں پہ نمبرز نے یہ شو کیا کہ پشاور سے، کے پی سے، اینڈ آل دا وے ایون فرام افغانستان پیپل ور کمنگ ڈاؤن، دیٹس وائی وی نیڈیڈ اے ہاسپٹل ان پشاور۔ اور اب جب کراچی میں ہسپتال کا قیام ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ سندھ کے تمام اضلاع، بلکہ یہاں تک کہ بلوچستان اینڈ ایڈجوائننگ ایریاز سے لوگوں کی رسائی ہو پائے گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ مالی بوجھ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایٹ این ایوریج اگر ہمارے یہاں شوکت خانم جیسے ادارے نہ ہوں تو ایک کینسر پیشنٹ کے لیے کتنا بڑا یہ ایک مالی انویسٹمنٹ ہے؟ سو شوکت خانم میں تو 75% سے زائد مریضوں کا بالکل فری علاج کیا جاتا ہے تمام، لیکن اگر نہ ہو یا اگر کوئی پیشنٹ پے کر رہا ہو تو مختلف کینسرز کی مختلف ٹریٹمنٹس ہیں۔ خواتین میں جو چھاتی کا کینسر ہے، جو سب سے کامن کینسر ہے پاکستان میں، اس کا مکمل علاج تقریباً 15 لاکھ روپے کاسٹ آتی ہے۔ بلڈ کینسرز کا جو ہے وہ 25 لاکھ سے 50 لاکھ تک آ سکتا ہے خرچہ، اور اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے تو وہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا علاج ہوتا ہے۔ سو ویری کرتا ہے، مختلف اور کینسرز کے اس سے کم بھی ہیں، لیکن 15-20 لاکھ کی رینج میں کم از کم ہے ٹوٹل کاسٹ آف ٹریٹمنٹ۔ بالکل صحیح۔ عاصم صاحب ہمیں بتاتے چلیں کہ میں اکثر یہ واقعہ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں کہ ہم چھوٹے چھوٹے اسکول میں تھے، بیکن ہاؤس میں، وی یوز ٹو گیٹ اے بیج آف بینگ عمران خانز ٹائیگرز اینڈ یوز ٹو کیمپین فار شوکت خانم۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گریڈ 4 میں ون آف مائی کلاس ٹیچر، شی واز ویری اپسیٹ۔ پہلے وہ 1 ہفتے آئیں نہیں، پھر اس کے بعد جب آئیں تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، اینڈ ایز چلڈرن یو نو دس ہیڈ کمپلیٹلی ٹیکن اوور آور امیجنیشنز ٹو دا پوائنٹ کہ ہم نے کہا تو آپ پریشان کیوں ہیں، یو جسٹ نیڈ ٹو گو ٹو شوکت خانم، حالانکہ اس وقت صرف اس ہسپتال کی بنیاد پڑی تھی۔ تو میں کہتی ہوں کہ ایسا کوئی بھی ادارہ کتنی اپنے ساتھ امیدیں اور خواب لے کر آتا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وی گرو اپ ٹیکنگ اے لاٹ آف پرائڈ ان شوکت خانم ہاسپٹل اینڈ وی ہوپ دیٹ the generations, the community will continue owning it. تو پلیز کم فارورڈ، کراچی ہسپتال انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کریں گے، دسمبر میں اس کا افتتاح ہوگا۔ تھوڑی سی بات یہاں پہ سائیکولوجیکل اسٹریس کی بھی کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں یہ اب اتنا کامن ہو گیا، پہلے تو ہم اکا دکا کسی کے بارے میں سنتے تھے۔ Are people more in a position to handle the stress and the fear that comes with cancer? So آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، کیونکہ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کینسر ٹریٹمنٹ صرف کیموتھراپی اور سرجری اور ریڈیشن ہے، پر جو اینسلری یا سپورٹ سروسز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہم نے شوکت خانم میں ہم ہمیشہ ہولسٹک کیئر پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمام اسپیکٹس دیکھتے ہوئے۔ تو سائیکولوجیکل سپورٹ اس میں شامل ہے، نیوٹریشنل یا ڈائٹیٹک سپورٹ شامل ہے، کیونکہ کینسر ٹریٹمنٹ کے دوران اکثر مریض کھا نہیں پاتے صحیح طرح، فزیوتھراپی تاکہ موومنٹس ایکٹیو رہیں، مسل اسٹرینتھ رہیں۔ پھر بہت سارے مریض جن کا کینسر مکمل علاج نہیں ہو پاتا یا جن کا کینسر پروگریس کر جاتا ہے آفٹر سم ٹائم، ان کو پیلیٹیو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی فارمل ٹریننگ پروگرام سب سے پہلے شوکت خانم لاہور میں ہی ہم نے اسٹیبلش کیا، اب پشاور میں بھی ہے۔ یہ وہ برانچ آف میڈیسن ہے جو کینسر کی علامات کو ٹریٹ کرتی ہے جب کینسر اٹ سیلف نہ ٹریٹ ہو سکے۔ سائیکولوجیکل سپورٹ اسپیسیفکلی جو ہے وہ ہمارے تمام ہاسپٹلز میں اویلیبل ہے پیشنٹس کے لیے، اور 11% ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ بچے ہیں،
ان کے پیرنٹس کو بھی ہم سائیکولوجیکل سپورٹ جی، پرووائڈ کرتے ہیں بیکاز بالکل۔ تھرو ٹریٹمنٹ Absolutely. بچے اکثر ہنستے کھیلتے علاج کروا لیتے ہیں، پیرنٹس کے لیے بہت اسٹریسفل ہوتا ہے جب ان کا کوئی I بچہ can imagine. اس بیماری I can میں imagine. مبتلا ہو۔ اعظم صاحب ایک چھوٹا سا ایٹ اے پالیسی لیول ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. آئی تھنک وی لاسٹ میٹ ایٹ دا پریزیڈنسی جب ہم ورلڈ بریسٹ کینسر پنک اکتوبر منا رہے تھے، تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ ڈسپائٹ دا ونڈرفل ورک دیٹ اے لاٹ آف انسٹیٹیوشنز آر ڈوئنگ، پاکستان میں ابھی تک ایک کینسر رجسٹری نہیں ہے. ہاؤ فار آر وی فرام دیٹ اینڈ واٹ ول اٹ ٹیک ٹو برنگ اٹ ٹوگیدر؟ سو لاٹ آف ورک ہیز بین ڈن. ہم نے لاہور میں شوکت خانم نے پنجاب میں پنجاب کینسر رجسٹری اسٹیبلش کی تھی ود دا ہیلپ آف مینی ادر انسٹیٹیوشنز ان پنجاب. انیشلی لاہور میں تھی وہ، اب وی آر کورنگ 14 ڈسٹرکٹس آف دا پنجاب. سملرلی KPK میں ہم نے نارتھ ویسٹ کینسر رجسٹری اسٹیبلش کی ہے. کراچی میں آلریڈی کراچی کینسر رجسٹری ایگزسٹ کرتی ہے. کچھ سال وہ کے بعد اب وہ پھر دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے، لیکن اٹس ویری ایکٹیو ناؤ. سو دس ایفرٹ از انڈر وے. اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ایک پاکستان کی نیشنل کینسر رجسٹری کے اوپر کام شروع کیا ہے. بٹ اگین اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اور ابھی ان کی کسی بھی رجسٹری کی ڈیٹا ایکوزیشن کمپلیٹ نہیں ہے، رپورٹنگ 100% نہیں ہے. اینڈ اف یو کوڈ ٹیل مائی ویورس کہ اگر یہ نیشنل لیول کی ایک اس طرح کی رجسٹری بنتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اینڈ ہاؤ ول اٹ ہیلپ دا کاز آف کینسر؟ رائٹ. سو اس کا سب سے امپورٹنٹ تو رول یہ ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں پھر وہ پلان کر سکتی ہیں. ان کو اگر پتہ ہو کہ کون سے کینسرز ہیں، کون سے ایریاز میں زیادہ ہیں، کون سے پرٹیکولر کینسرز پریولنٹ ہیں، تو پھر ٹارگٹ کر سکتے ہیں وہ ہیلتھ کیئر کے فلانی جگہ میں ہم نے اسکریننگ سروسز اسٹیبلش کرنی ہے، یہاں پہ ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے، کتنے کینسر ہاسپٹلس کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا ایسٹیمیٹ ہے کہ شوکت خانم لاہور جیسے 20 ٹرشری کینسر ہاسپٹلس چاہیے پاکستان میں. دس آلسو از این ازمپشن، کیونکہ وہی بات ہے کہ ڈیٹا کے نہ ہونے کی وجہ سے جب ہم پرفارم کرتے ہیں تو دیر ٹائمز گورنمنٹ ہیز سیٹ اپ سرٹن کلینکس اینڈ سرٹن مشینری از دیر. فار ایگزامپل اگر آپ بریسٹ کینسر کی بات کریں، کچھ ادارے اور گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ایسے جہاں پہ میموگرام کرنے کی آپ کے پاس فیسلٹی موجود ہے لیکن نو بڈی از گوئنگ دیر. اینڈ آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف بوجھ زیادہ ہو سکتا ہے. رجسٹری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آپٹیمل یوزیج آف ریسورسز کر پائیں گے. بہت شکریہ اعظم صاحب موجود ہونے کے لیے. وی وش یو آل دا ویری بیسٹ آف لک. ایک دفعہ پھر جی، شوکت خانم ہاسپٹل نہ صرف پاکستان کا ود ان پاکستان بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی فخر ہے. وی آر تھینکفل فار آل دا سپورٹ دیٹ کمز دیئر وے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے کہا کہ نمبرز تو ایسے ہیں جی کہ وی نیڈ 20 مور سچ ہاسپٹلس، لیکن پہلے شروعات کرتے ہیں کراچی کے اسپتال کی. آل دا ویری بیسٹ آف یو ٹو فار لانچنگ اٹ، فار ایکچولی اوپننگ ڈورز ان ڈسمبر.